بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، یہ قرآن کریم کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی انی مغلوب فانتصر. اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی دعا ہمیں تلقین فرما دی ہے کہ جب کبھی ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ ہو یا نفس کا غلبہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکار کر یہ کہہ دیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرمائیے اور شیطان کے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں مجھے فتح عطا فرمائیے. تو اس کے بعد جو دعا ہے وہ قرآن کریم میں ایک عجیب سیاق میں آئی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائیے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، ہم سے پہلے سے مومن ہیں. اور وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ رکھیے کسی بھی مومن لوگوں کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار آپ بہت رحمت کرنے والے اور بہت شفقت کرنے والے ہیں. یہ دعا ہے، لیکن اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی عظیم سعادت ہے کہ ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس آیت میں ہم لوگوں کا ذکر کیا ہے اور صحابہ کرام کے سیاق میں ذکر کیا ہے. ان کے سیاق میں ذکر کیا ہے. صحابہ کرام کی دو قسمیں تھیں. ایک مہاجرین تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا کر آباد ہوئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے پہلے بھی چلے گئے تھے بعد. اور دوسری قسم انصار کی تھی، یعنی وہ حضرات کے جو مدینہ منورہ میں پہلے سے آباد تھے، اور جب مہاجرین آئے تو مہاجرین کی انہوں نے بڑی مدد کی، بڑے ایثار سے کام لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے، پہلے مہاجرین کا پھر انصار کا. اور سیاق یہ ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب بنو نذیر کو، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازشوں کی وجہ سے اور اس کی مکاریوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تھا. اور جلا وطن کر کے ان کو کہہ دیا تھا کہ جتنا سامان تم اپنے ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ، جو تمہارا سامان ہے سب لے جاؤ. تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش یہ کی تھی کہ کوئی چیز چھوڑے نہیں.
یہاں تک کہ اپنے گھروں کے دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے تھے. لیکن پھر بھی ان کی زمینیں باقی تھیں، زمینیں چھوڑ کر گئے تھے، ان کو جلا وطن کیا گیا تھا ان کی سازشوں کی وجہ سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا سازشیں کرتے رہتے تھے. اس واسطے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. تو جب وہ چلے گئے، اپنے ساتھ جتنا کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے، یہاں تک کہ میں نے کہا دروازوں کے، اپنے گھروں کے دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے. لیکن پھر بھی زمینیں بہرحال باقی تھیں جو چھوڑ کر گئے تھے. اب یہ زمینیں جو تھیں ایک طرح سے مال غنیمت بن گئی تھیں. تو جو صحابہ کرام کے ہاتھ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کن کو ملنی چاہیے. تو سب سے پہلے آپ نے ذکر فرمایا للفقراء المہاجرین، کہ اس کے مستحق ایک تو وہ مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا. للفقراء الذین المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم باموالہم، جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام تھے، ہجرت کر کے جب ہجرت کرنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ اس واسطے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے ڈھائے جا رہے تھے اور سختیاں ہو رہی تھیں، اذیتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں. ان کو اپنے گھروں سے بھی نکالا گیا، ان کے جو مال کچھ تھے، جائیدادیں تھیں، وہ بھی قبضہ کر لی انہوں نے، مشرکین مکہ نے، اور یہ خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے. تو ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور ان کو اپنے مال و دولت سے ان کو محروم کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے تھے، اور وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، اللہ اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے تھے. اس لیے اپنی نہ جائیدادوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے گھروں کی پرواہ کی، سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے. اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں جو سچے لوگ ہیں. یعنی صدق کی صفت، سچائی کی صفت ان میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو ایک عہد کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے. جب بندہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ در حقیقت ایک عہد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا مانا؟ کہ اطاعت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے، اور کسی کی اطاعت نہیں. اور کوئی اگر اس کی اطاعت کے خلاف کسی بات پر کسی کو آمادہ کرنا چاہے تو اس مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی. اگر شیطان یہ کہتا ہے میرے پیچھے چلو اور میں تمہیں گناہوں کی دعوت دیتا ہوں، اس میں لذت پیدا کرتا ہوں، تو ادھر چلو، تو اس عہد کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی شیطان اور نفس کے اس تقاضے کو کچلے اور کچل کر اللہ کی اطاعت کرے. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرا یہ عہد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لہذا وہ جو کچھ فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور ان کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے. لہذا یہ عہد ہے کہ میں اطاعت صرف اللہ کی کروں گا، عبادت کسی اور کی نہیں کروں گا سوائے اللہ کے، اطاعت کسی اور کی نہیں کروں گا سوائے اللہ کے،
اور اپنی زندگی گزاروں گا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا. یہ عہد ہے. چاہے مجھے اس راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، میرا مال چھین لے کوئی، میری جائیداد چھین لے، مجھے اپنے گھر سے نکال دے، مجھے وہ تکلیف پہنچائے، مجھے اذیتیں دے، مجھے فرش پہ لٹا کر، زمین کے اوپر لٹا کر، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لٹا کر اور پتھر میرے اوپر رکھ دے، لیکن میری زبان سے ایک ہی نکلے گا کہ احد احد. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جیسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین جو ہیں یہ ہیں سچے لوگ. کیا مانا کہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اپنے پروردگار سے، اس عہد کو سچا کر دکھایا. کیا کیا مصیبتیں ان کے اوپر نہیں توڑی گئیں، کیا کیا کن مشکلات سے ان کو نہیں گزارا گیا، مارا ان کو گیا، پیٹا ان کو گیا، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد سے پھرے نہیں. لہذا یہ ہے سچے لوگ. اولئک هم الصادقون. معلوم ہوا سچا در حقیقت وہ ہوتا ہے، حقیقت میں سچا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، وہ ہے سچا. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے تو وہ زبان کا بھی سچا ہوتا ہے، وہ عمل کا بھی سچا ہوتا ہے، وہ معاملات میں بھی سچا ہوتا ہے، وہ معاشرت میں بھی سچا ہوتا ہے، وہ اخلاق میں بھی سچا ہوتا ہے. وہ جتنے شعبہ ہے زندگی ہیں ان سب میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرتے. تو یہ ایک لفظ کہہ دیا ان کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن دیکھو اس میں کیا کچھ، اس میں اولئک هم الصادقون. جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، جنہوں نے اپنے مال چھوڑا، اللہ کی فضل اور اس کے رضا کی خاطر، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کی. وہاں حکم یہ تھا مکہ مکرمہ میں، مار کھاتے رہو، جواب نہ دینا، مار کھاتے رہو، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ایک مکہ مارے تو میں بھی ایک مار دوں، مجھے جائز ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی، جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو کیا کس مجاہدے سے گزرے ہیں وہ لوگ، اور اس مجاہدے کے اندر وہ پکے اور سچے اترے. تو اولئک هم الصادقون، سچے وہ لوگ. یہ تو مہاجرین کا تذکرہ ہوا. اب آگے انصار کا ذکر ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. جو وہ لوگ کہ جو پہلے سے یہ جو شہر ہے مدینہ منورہ، یہاں پہلے سے آباد تھے اور ایمان بھی لا چکے تھے، جبکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، اسی وقت ایمان لا چکے تھے، اور ایمان بھی لا چکے تھے اور اس گھر میں پہلے سے مقیم تھے. اور ان کی حالت یہ تھی کہ یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ اپنے گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر ان کے پاس ہجرت کر کے آتے تھے، مہاجرین، ان سے محبت کرتے. عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ ایک آج کل تو ایک پوری قیامت برپا ہے کہ ایک وطن میں اگر دوسرا آ جائے کوئی تو اس کے لیے اس کو طرح طرح کے تانے بھی دیے جاتے ہیں، اس کو پریشان بھی کیا جاتا ہے، اس کو اپنا نہیں سمجھا جاتا. لیکن یہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا دکھاوے کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ظاہری طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیا، نہیں، دل سے محبت رکھتے ہیں،
مہاجرین کے ساتھ جو ان کے پاس اپنے وطن چھوڑ کے آئے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں. اور وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال ان کو عطا فرمایا تو اس کے بارے میں ان کی نگاہیں نہیں ہیں کہ بھئی یہ آ کے ہمارے مال کو تقسیم کریں گے یا ہماری مال میں کمی آ جائے گی. تو اور نہ یہ معنی بھی ہے کہ جو مہاجرین سے ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہم اگر آپ کو یہاں آباد کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں آپ کچھ دیں، یہ بھی مطالبہ نہیں ہے. یہاں تک صورتحال ہوئی تھی کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان، تو سارے انصار مل کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں ان کے پاس تو اب کوئی جائیداد ہے نہیں، نہ ان کے پاس کوئی مال دولت ہے، نہ ان کے گزارے کا کوئی اور راستہ ہے، تو ہم ایسا کر دیجئے کہ ہماری زمینیں ہیں، یہاں نخلستان ہے، تو ان زمینوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دی، ہر زمین کو کا آدھا حصہ کسی مہاجر کو دے دی. یہ پیشکش لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ زمین کے مالک ہیں، آپ زمین پر رہیں گے. البتہ ایسا کرو کہ انہوں نے خود پیشکش کی انصار نے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ زمین تقسیم نہیں کرتے ہمارے ان کے درمیان تو ایسا معاملہ کر لیں کہ زمین ہماری اور یہ حضرات زمین کے اوپر عمل کریں، یعنی دیکھ بھال کریں اس کی. زیادہ تر نخلستان تھے تو نخلستانوں کی اور جو کچھ وہاں اور جو زراعت ہوتی تھی اس کی دیکھ بھال کریں، اور جو پیداوار ہو وہ ہم میں اور ان میں تقسیم ہو جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مہاجرین جو ہیں وہ ان کی خودداری میں کوئی فرق آئے کہ بھئی یہ آ کے آدھی زمین کے مالک بن گئے. لہٰذا خودداری بھی برقرار رکھنی اور مسائل بھی حل کرنے. تو اب ایک معاملہ ہو گیا، باقاعدہ ایک طرح سے سودا ہو گیا کہ بھئی آپ جو ہے کام کرو، ہماری زمین ہے، تو جو پیداوار ہوگی ہم آدھی آدھی تقسیم کریں گے. یہ معاملہ قبول کروا لیا. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ یُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں کے ذریعے اپنے آپ کے اوپر ایثار کرتے ہیں، ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ جب گئے مدینہ منورہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا. تو حضرت سعد بن ربیع نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزار کے تم اس سے نکاح کر لینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، تمہارے ازواج میں برکت عطا فرمائے. البتہ مجھے ذرا بازار کا پتہ بتا دو، بازار کہاں ہے، تو وہاں جا کے بازار میں کچھ اپنا تجارت کروں گا تو اس سے کچھ کما لوں گا. تو وہ تجارت کے لیے بازار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دی. وہ بڑے اغنیائے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مالدار صحابہ کرام. تو اسی میں پھر یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ حضرت کچھ دنوں کے بعد
جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ان کے کپڑوں پر کچھ زرد نشان تھا پیلے رنگ کا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے کسی عورت سے، انصار کی کسی عورت سے. وہ نکاح کر لیا ہے تو اس نکاح کی خوشبو لگی ہوئی ہے. اب دیکھو نکاح کر لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں، اور حضور نے بھی کوئی شکایت نہیں، بھائی اکیلے اکیلے کر گئے نکاح اور ہمیں پوچھا بھی نہیں تم نے، تو کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ دعا دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. البتہ یہ کہا کہ بھائی ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری سے کرنا لیکن ولیمہ کر لینا. تو یہ حالت تھی انصار کی کہ ایثار کی. بی بی سے دستبردار ہونے کو تیار. اور قرآن کہتا ہے کہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو چاہے خود فقر و فاقے کی حالت میں ہو، پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جو اصحاب صفہ آتے تھے نا، جو پڑھنے آتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اعلان فرما دیتے تھے کہ بھئی جو آدمی کسی کے پاس اگر ایک آدمی کا کھانا ہے تو وہ کسی کو اپنے ساتھ لے جائے. 2 آدمی، کسی کو 3 آدمی ساتھ کر دیے، کسی کو 10 آدمی ساتھ کر دیے. تو ان میں صحابی جو ہیں تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو ان کے پاس کچھ مہمان بھیج دیے. یہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے. جا کے دیکھا تو گھر میں کھانا جو ہے وہ اتنا نہیں تھا کہ خود بھی کھا سکیں اور ان کو بھی کھلا دیں. لہذا میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ایسا کرو کہ جب مہمان بیٹھیں کھانے کے لیے تو اس وقت چراغ بجھا دینا، اور ایسے ہی ہاتھ اوپر نیچے کرتے رہو اور مہمان کو کھلا دو. جو کھانا تھا وہ سارا مہمانوں کو کھلا دیا اور خود اس طرح اندھیرے میں کرتے رہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اسی طرح اشارہ کر رہی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کے اوپر فقر و فاقہ کی حالت گزر رہی ہو. تو معلوم ہوا ایثار کتنی بڑی چیز ہے. ایثار کیا معنی کہ اگرچہ کسی چیز کی خود کو اپنے کو ضرورت ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دے کر دوسرے کو دوسرے پر وہ دے دے، ایثار کر دے. اپنا حق ہے لیکن اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو وہ اپنا حق دے دے. اپنا حق ہے، اپنا مال ہے، میں خود فائدہ اٹھا سکتا ہوں لیکن دوسرے کو ترجیح دے کر اس کو دے دوں. ضرورت مجھے بھی ہے، اس کو بھی ہے، لیکن اس کی ضرورت کو میں مقدم رکھوں اور اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال دوں. یہ ہے ایثار. اور اس کی تعریف فرمائی اللہ جل جلالہ نے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود پر چاہے فقر و فاقہ گزر رہا ہو لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، اصحاب صفہ کو ترجیح دیتے ہیں. یہ کھا لیں، ہم بھوکے رہیں تو کوئی بات نہیں. اب کیا ہے ان کے بارے میں فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت سے بچا لے، مال کی محبت جو انسان کو بخل تک لے جاتی ہے، اس سے بچا لے کسی کو، تو وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے انصار کی طرف سے،
یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر مال کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی تو کیوں مہاجرین کے لیے اثار کرتے؟ کیوں اپنی زمینوں کی پیشکش کرتے؟ کیوں خود بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے؟ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا ہے مال کی محبت کے نتیجے میں جو بخل پیدا ہوتا ہے اس سے بچا لیا. تو جو بچا لیا جائے نفس کے بخل سے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہیں فلاح پانے والے. محبت کی نفی ہے، مال ہو لیکن مال کی محبت نہ ہو. مال ہو تو مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ حرج نہیں ہے، یا اللہ مجھے اتنا مال دے دیجئے کہ میں اطمینان سے زندگی گزاروں. لیکن محبت ایسی کہ دل بس وہیں لگا ہوا ہے، دن رات اسی فکر میں ہے کہ میرے مال میں کوئی اضافہ ہو جائے، تو یہ محبت ہے مال کی جو مذموم ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، آپ نے خود فرمایا قرآن میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ مال کے اندر اس کی طرف محبت ہوتی ہے. تو یہ فطرت میں تو ہے ہمارے محبت، لیکن یہ محبت ایسے کر دیجئے کہ یہ محبت آپ کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے. اسی لیے دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَاقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، آپ کا اتنا ڈر عطا فرما دے ہمیں جو ہمیں گناہوں سے روک دے. اگر صحیح معنی میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے عظمت و جبروت کا احساس صحیح معنی میں ہو تو آدمی زندگی نہ رہ سکے، زندگی نہ گزار سکے. لہذا دعا یہ کی کہ اپنا ڈر دیجئے، لیکن ایسا ڈر دیجئے جو بس اتنا ہو کہ معصیتوں سے ہمیں روک لے. تو ایسے ہی مال کی محبت کے بارے میں فرمایا کہ محبت تو ہوگی لیکن وہ ایسی کر دیجئے کہ ہمیں اس مال کی محبت کی وجہ سے کہیں وہ آپ کی اطاعت سے مانع نہ ہو جائے. تو یہاں جو تعریف فرمائی انصار کی وہ یہ کہ بخل نہیں ہے ان کے اندر، ایثار ہے، اور یہی وصف ہے جو ان کو ان کے فلاح کا موجب ہے. اولئک هم المفلحون. اب دو کا ذکر ہو گیا نا، مہاجرین کا اور انصار کا. آگے فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان مہاجر انصار کے بعد آنے والے ہیں. اس لیے میں کہا تھا ہمارا ذکر ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے ہیں صحابہ کے بعد، تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی تعریف یہ فرمائی، تعریف آنے والوں کی، کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دیجئے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر دیے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے تھے. ایک تو یہ صفت ہے ان کی، جو تم بعد میں آنے والے جو وہ اس سیاق میں آ رہے ہیں، صحابہ مہاجرین و انصار کے سیاق میں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ان کے کیا وصف ہیں. دو وہ کیا ہے؟ ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مومن گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت مانگتے ہیں جیسے کہ اپنے لیے مانگتے ہیں.
یعنی جس طرح اپنی حاجت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے، جنت میں داخل کرے، تو اسی طرح وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کی اچھی صفت، ایک صفت یہ بیان فرمائی۔ تو یہ جو ہم لوگ، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اپنے اسلاف سے جو محبت ہے، اپنے اسلاف سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، بزرگان دین سے، اور پچھلے گزرے ہوئے سارے لوگوں سے جو ایمان کی صفت سے متصف ہے، ان سب کے لیے دل میں جذبہ محبت کا ہونا چاہیے، اور ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ یہ ہم میں تنبیہ ہو رہی ہے کہ تم جو بعض اوقات پچھلے لوگوں کے تذکرے کر کے ان کے اوپر بعض اوقات تم علیہ باللہ ان کی برائی کرتے ہو، لعنت ملامت کرتے ہو، تو یہ ان بعد میں آنے والے لوگوں میں کا جو اللہ کو پسند ہے ان کا شیوا نہیں ہے۔ یعنی ایک تو اس میں تردید ہو گئی ان لوگوں کی کہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ اجتہاد کر سکتے تھے، ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ اگر قرآن سمجھتے تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ ایک تو ان کی ایک اچھا خاصا پورا ایک گروہ ہے جو ہر دور میں متجددین کا گروہ کہتا ہے جی یہ مولویوں نے اسلام کو تنگ کر دیا، ورنہ اصل میں تو اسلام بڑا کشادہ ہے، ہم ایسی تشریح پیش کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے کوئی تنگی نہیں ہوگی، دنیا کے ساتھ چلو، دنیا کے زمانے کے ساتھ بہو، اور کوئی تنگی نہیں ہے اسلام میں۔ لہذا خود اپنے قرآن کریم کی اور حدیث کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے بہت سے گناہ کا انکار کر دیا، یہ گناہ ہی نہیں ہے، بہت سے برائیوں کا انکار کر دیا کہ یہ برائی ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ لوگ، ان لوگوں کی تردید ہو گئی۔ دوسرے ان لوگوں کی کہ جو اپنے سے پچھلے لوگوں کا ذکر کر کے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ بھئی یزید مومن تھا یا یزید جو ہے وہ جنتی ہے، جہنمی ہے۔ تو اس بحث میں پڑھ کے خامخواہ آپ لعنت کریں اور اپنا وقت خراب کریں تو یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ گزرے سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور ایمان کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، ان کے لیے ہم تو مغفرت مانگتے ہیں۔ ایک اچھا خاصا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بحثیں چل پڑتی ہیں اور اپنا وقت اس میں ضائع کیا جاتا ہے۔ قرآن نے تو ایک اصول بتا دیا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ پیچھے لوگ جو ہیں پیچھے گزر گئے، ان کو ان کے اعمال کا جواب دینا ہوگا، تمہیں تمہارے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لہٰذا تم اپنی خبر لو۔ ایک مرتبہ ہمارے والد واجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کسی نے مجمع میں سوال کیا کہ حضرت یزید فاسق تھا یا نہیں، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں کسی کے بارے میں کیا کہوں کہ وہ فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا، مجھے تو یہ پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں، کہیں میں تو فاسق نہیں۔ تو خواہ مخواہ اس قسم کی بحثوں میں پڑھنا کہ بھئی اس کو برا، حدیث کی میں جو علامات قیامت میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لعنت
آخر هذه الامت اولها، کہ اس امت کے آخر میں جو لوگ آئیں گے وہ اپنے سے پچھلے لوگوں کو لعنت کریں گے، لعنت بھیجیں گے۔ لعنت بھیجنے کے معنی یہ ہے کہ ان کی تردید کریں گے، ان کی برائی بیان کریں گے، ان پر ایسی تنقید کریں گے جس کے نتیجے میں ان کی توہین لازم آئے۔ ہو رہا ہے، اور جو اپنے آپ کو ماڈرن کہلاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے ہمیں کہ صحابہ کرام کی پیروی کریں اور تابعین کی پیروی کریں، سلف صالحین کی پیروی کریں، ہم خود قرآن پڑھیں گے اور اس سے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پہ عمل کریں گے۔ اور یہ پچھلے امتوں کا ذکر کر کے بلا وجہ ان کے بارے بھائی ایک ضرورت، بعض اوقات ایک تاریخ پڑھ رہا ہے آدمی، چلو بھائی تاریخ پڑھ لی، اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا، یہ بھی مباح ہے، لیکن اس کو موضوع بحث بنانا، اس کے اوپر مجادلے کرنا، بھائی تم کیا جانو جنتی اور جہنمی کون جنتی کون جہنمی، اس فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ تمہارے فیصلے سے کوئی نہ جنتی بنتا ہے نہ جہنمی بنتا ہے۔ لہذا یہ فرما دیا کہ بعد میں آنے والے اچھے لوگوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پچھلے جو مومن گزرے ہیں ان کے بارے میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ ایک تو یہ، دوسری یہ دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے کوئی کھوٹ پہ باقی نہ رکھیے۔ کھوٹ کے معنی بغض، کسی بھی مسلمان کا دل میں ہمارے بغض نہ ہو۔ بغض کے معنی نفرت، اس سے نفرت اور اس کی بدخواہی، یہ بغض ہے، بہت بڑی بیماری ہے، یہ باطن کی بیماریوں میں بہت بڑی بیماری ہے۔ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس رات میں فرمایا گیا کہ اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں کہ جس نے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال، بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بہت بکریاں تھیں، سینکڑوں ہزاروں میں، اب ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو اتنی ساری بکریوں کے جو بال ہوں گے وہ کتنے ہوں گے، یعنی شمار کرنا مشکل ہے۔ اتنے آدمیوں کی مغفرت اس رات میں کی جاتی ہے، لیکن اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جس کی کسی مسلمان سے بغض ہو، جس کے دل میں، جس کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض ہو، کینہ، بدخواہی، کہ اس سے اتنی نفرت ہے اور اس کے خلاف دل میں اتنے برے جذبات ہیں کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو خوشی ہو، اگر اس کی بدنامی ہو تو خوشی ہو، اگر کوئی لوگ اس کی برائی کر رہے ہوں تو خوشی ہو، اور اگر اس کو کوئی اللہ تعالیٰ منصب دے دے، کوئی عہدہ دے دے، اس کو کوئی دنیاوی اعتبار سے اونچا کر دے تو دل مخصوص ہے اور دل میں انقباض پیدا ہو، یہ کیوں چڑھ گیا، کیوں بڑھ گیا۔ تو بغض ایسی چیز ہے جو پھر حسد بھی پیدا کرتی ہے۔ جب کسی سے بغض ہو گیا تو اس کا آگے بڑھنا چڑھنا یہ دل کو برا لگتا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان سے بغض نہ ہو، اور یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے بغض نہ پیدا کیجیے گا۔ تو یہ دعا ویسے ہی نہیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے، آنے والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ تم یہ دعا کیا کرو۔ اور اس دعا میں یہ تعلیم پوشیدہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے بغض نہ ہونا چاہیے،
بغض اگر کتنا ہی بظاہر دیکھنے میں بدکار نظر آ رہا ہو، فاسق نظر آ رہا ہو، لیکن اس سے بغض نہیں، اس کے عمل سے بغض ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، یہ اس کام سے بغض ہے، لیکن خود اس انسان سے، اس کی ذات سے بغض نہیں۔ تو یہ اگر ہمارے دیکھو ہماری پورے معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بغض ہو جاتا ہے لوگوں سے۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی ہیں تو بھائی سے بغض کرو گے، اس کے بارے میں دل میں کینہ لگا کے بیٹھو گے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کی برائی چاہوں گا، اس کی بدخواہی چاہوں گا۔ تو دیکھو ایک ہوتا ہے کسی شخص سے مناسبت نہ ہونا، مزاج نہیں ملتا اس سے، تو مزاج اس کا مختلف ہے، میرا مختلف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تبھی بات ہے کہ بھئی مزاج اس کا اور ہے، میرا اور ہے، بس۔ لیکن بغض اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ بہت برا آدمی ہے، یا میں اس کو برا سمجھتا ہوں، اس کی ترقی سے غمگین ہوتا ہوں، اس کو تکلیف پہنچنے سے خوش ہوتا ہوں۔ تو یہ بغض ہے، اور اتنا شدید بغض ہے، اتنا شدید گناہ ہے کہ مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب تک کہ بغض انسان اپنے دل سے نہ نکالے۔ تو ہمیں سکھا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ ایک یہ دعا مانگو کہ ہم سے پہلے جو مومن گزرے ہیں ان کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اور ان کو ہم ان کی بھی مغفرت کی دعا مانگے۔ اور دوسرے کہ اور جتنے مسلمان ہمارے زمانے میں بھی ہیں تو ان میں سے کسی سے بغض نہیں، کفرس در طریقت ما کینہ داشتن، کفرس در طریقت ما کینہ داشتن، آئین ماست سینہ چو آئین داشتن۔ ہمارے مذہب میں کسی سے کینہ رکھنا کفر ہے، یہ کہہ رہے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، فرما رہے ہیں کہ کفرس در مذہب طریقت ما کینہ داشتن، کسی سے کینہ رکھنا ہمارے مذہب میں کفر ہے، یعنی ہمارے مشرب میں، یعنی جس طرح کفر بری چیز ہے اتنا ہی برا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہمارا کینہ ہو، کسی کے خلاف بغض۔ آئین ما سینہ چو آئین داشتن، ہمارا آئین تو یہ ہے کہ سینے کو آئینے کی طرح صاف رکھو، اس سینے میں کسی کا کہ بغض کی کدورت نہ ہو، جیسے آئینہ صاف ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دل صاف ہو تمہارا کسی بھی مومن کے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بھائی کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو اگر اس بات کی امید ہو کہ میں تنہائی میں اس سے محبت سے بات کروں گا تو وہ سن لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ دستبردار بھی ہو جائے، تب تو یہ چاہیے کہ کسی وقت خلوت میں، تنہائی میں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کہہ دے بھائی مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، بری لگی۔ اب اگر تمہیں غلط فہمی ہوگی تو وہ کوئی جواب دے دے گا جس سے تمہاری غلط فہمی رفع ہو جائے گی، اور اگر غلطی باقی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی مان لے، جب محبت سے کہو گے کہ بھئی مجھے آپ سے کوئی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، اور مجھے آپ سے محبت ہے،
لیکن فلاں بات مجھے اچھی نہیں لگی. تنہائی میں کہہ رہا ہوں, کسی کے سامنے ذلیل کر کے نہیں کہہ رہا. تو کیا ہوگا اگر اس کا وہ سلیم الطبع آدمی ہے تو وہ ایسی صورت میں تسلیم کر لے گا, اور اگر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے تو تمہاری غلط فہمی رفع کر دے گا کہ بھئی وہ نہیں, آپ غلط دوسری بات سمجھے, حقیقت میں یہ بات. اور اگر ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں آ جائے اور اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے. یہ بات کہ دل میں لے کے بیٹھ گئے, فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اب میں دل میں لے کے بیٹھا ہوں اور اس ردے پر ردے چڑھائے جا رہا ہوں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو یہ میرا بدخواہ ہے, اور فلاں وقت یہ کیا تو ہماری بدخواہی کی ہے اس نے. جو واقعات گزر رہے ہیں تو اس کو اس کی بدخواہی پر معمول کرتے جا رہے ہیں, اور دل میں وہ غبار پالا ہوا ہے. جب وہ غبار دل میں پالا ہوگا تو وہی غبار آگے جا کر بغض بن جائے گا. اس لیے جب کسی کی بات کوئی ناگوار گزرے جس کی وجہ سے دل میں کچھ کدورت آئے تو اسی سے بات صاف کر لو. اور اگر یہ خیال ہو کہ بھئی میں کہوں گا تو وہ اس کو صحیح پیرائے میں نہیں لے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مزید اور زیادہ وہ بھڑک جائے, تو بھائی دعا کرو اس کے حق میں کہ یا اللہ اس کی میرے دل میں یہ برائی پیدا ہو گئی ہے, اے اللہ اس کی اگر باقی اس کے اندر یہ برائی ہے وہ اس سے دور فرما دیجئے, اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو مطمئن فرما دیجئے. لیکن لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, لیکن دل میں کھوٹ نہ رکھیے, دل میں بغض نہ رکھیے, وہ میں نہ نکال دیجیے. یہ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کبھی بھی بغض نہیں پیدا ہوگا. بات صاف کر لینے میں بڑی راحت ہے. ایک آدمی کی بات بری لگی, آپ نے محبت سے پیار سے اس سے بات کر لی, تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو باہمی تعلقات ہیں وہ خراب نہیں ہوتے, الا یہ کہ کسی آدمی کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ذرا سی بات کرو اس سے تو بھڑک اٹھتا ہے بہت, اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ معاملے خراب ہو جائے. تو یہاں جہاں یہ اندیشہ ہو تو بھائی بغض نہ رکھو خدا کے لیے اس کی, بلکہ دعا کرو یا اللہ اپنی رحمت سے اس کے اندر جو یہ بات ہے اس کو دور فرما دیجئے, اور میرے دل میں سے اس کے لیے بغض نہ رکھیے. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, ایمان والوں کے ساتھ کے بارے میں میرے دل میں کوئی غل نہ رکھیے. غل یعنی کھوٹ, بغض. اگر بندہ اس بات کی پابندی کر لے تو انشاءاللہ کبھی بغض نہیں پیدا ہوگا. لیکن ہوتا یہ کام اہتمام سے ہوتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ناگوار گزری, دل میں لے کے بیٹھ گئے, پھر دوسری کوئی بات ہوئی تو اس کو محمول کر لیا کہ ہاں چونکہ اس نے اس وقت یہ کیا تو اب بھی اس کا مقصد یہی ہوگا, میرے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہتا ہے, میری بدخواہی چاہتا ہے, اور ردے پہ ردے چڑھتے چلے جاتے ہیں, اور بالآخر بغض پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کا بڑا اہتمام چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے, محبتیں پیدا کرنے کے لیے. دین اسی کا نام ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کا جو دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے, اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے, اور کسی کا دل میں بغض نہ ہو. اس کی تدبیر یہی ہے بھائی جو میں نے عرض کر دی, اور دعا بھی اللہ تبارک و تعالی.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے دو چیزیں رکھی ہیں. جو بھی کوئی کام کرنا ہو تو ایک تدبیر، ایک دعا. جو تدبیر ہاتھ میں ہے وہ کرے اور پھر اللہ سے مانگے. تدبیر بھی کرے اور دعا بھی مانگے. صرف تدبیر کافی نہیں اور صرف دعا کافی نہیں. کام یعنی تدبیر جو اللہ تعالی نے جس کا ہمیں مکلف بنایا ہے وہ تدبیر کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالی سے تو تدبیر یہ ہے جو میں نے بتائی کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہوئی ہے تو اس بدگمانی کو بات کر کے دور کر لو، حتی الامکان کوشش کرو اس کی. اور جہاں یہ ممکن نہ ہو تو دعا کرو اس کے حق میں اصلاح کی، اپنے دل میں اپنی اصلاح کی کہ میرا سینہ جو ہے وہ بغض سے پاک کر دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بعد میں آنے والوں کی دو صفتیں خاص طور پر بیان فرمائی. پچھلے لوگوں پر کوئی اعتراض اور ان کے بارے میں تنقید کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ اس کے بجائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور دوسرے جو موجود ہیں ان کے حق میں یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے دل میں ان کے خلاف کوئی کھوٹ پیدا نہ ہو، کوئی بغض پیدا نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آپ نے ہمیں اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک رکھنے کا حکم دیا، ہمارے باطن کو بھی ٹھیک رکھنے کا حکم دیا. یا اللہ آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے پیارے احکام اپنے ہمیں عطا فرمائے. آپ نے قرآن کریم میں ایسی ہدایت کا سامان ہمیں عطا فرمایا. یا اللہ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و تعلیمات کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا کر دیجئے کہ وہ آئینے کی طرح صاف ہوں، کسی کے خلاف ہمارے دلوں میں بغض نہ ہو، کسی کے خلاف حسد نہ ہو. یا اللہ ہم اپنے سلف کی راستے پر چلیں اور سلف کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہو. یا اللہ جو پچھلے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے دل میں ہماری محبت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما. اور آپ کو جن لوگوں سے محبت آپ کو مطلوب ہے اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما. انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، یا اللہ بزرگان دین کی، ان سب کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما. اور اللہ ان کو ہمیں اپنا محسن سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کے ذریعے ہمیں دین کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچایا. یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے ساتھ ہماری بھی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہمیں ان کے اچھے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے باطن کو بھی ہر طرح کے امراض سے پاک کر دیجئے. یا اللہ ظاہری اور باطنی ساری بیماریاں ہماری دور فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جو ظاہری بیماریاں ہیں وہ بھی دور فرما دیجئے، اور جو باطن کی بیماریاں حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، یا اللہ جو تکبر ہے، یا اللہ ان سب بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے منکرات سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رضا کی زندگی عطا فرما، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ ہمارا حسن خاتمہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اور مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ ہماری تمام حاجتیں اور مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. یا اللہ اپنے پسند کا مسلمان بنا دے. یا اللہ اپنی پسند کا مسلمان بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا